اب بھوک ہڑتال کا جو امپیکٹ ہے یہ اتنا شدید ہے کہ یہ انٹرنیشنل نیوز بنے گی، اور عمران خان جو ہے وہ جس قسم کا ضدی انسان ہے، وہ ایک بار جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے چھوڑ. لیکن شاید یہ بھی کہا جائے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا دوسرے تو چاہیں گے کہ بھوک ہڑتال اور خان کی وہیں جان چلی جائے، جان چھوٹے، جو ہم خود کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ ہو. السلام علیکم ناظرین، میں حمزہ نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز کا سیگمنٹ کھلی گپ شپ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک طرف خان صاحب بھوک ہڑتال کی دھمکیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی کا آج جلسہ ہونا تھا جو کہ نہیں منعقد ہونے دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی. دوسری طرف شاہد خاقان عباسی نے اپنی ایک پارٹی لانچ کر دی جس کا نام انہوں نے عوام پاکستان پارٹی رکھا ہے. تو اس پر ہم آج ڈسکشن کریں گے. سو فیصل بھائی، فرسٹ آف آل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب جو بھوک ہڑتال کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے وہ جیل میں ہے، اور تو یہ نوبت کیوں آئی؟ کیا وہ بھوک ہڑتال کی دھمکی؟ جی بالکل، نوبت اس لیے آئی ہے کہ خان صاحب کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو پچھلے ٹربیونلز کے کیسز ہیں یا جتنے بھی کیسز ہیں، پی ٹی آئی کے بارے میں جتنے بھی کیسز ہیں، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اس کو چیئر کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور عمران خان کا یہ موقف ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ میں ہوتے ہوئے ہمیں انصاف ملنا عبث ہے، یعنی کہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جانبدار ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بارے میں ایک خاص قسم کی رائے رکھتے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں ایک خاص قسم کی ان کی رائے ہے، جو کہ کسی بھی صورت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان کے یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ کرنے کی طرف نہیں لے جاتی. تو اس لیے عمران خان یہ کہتا ہے، اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب کا ہمیشہ سٹانس رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل میں بھی میری ملاقاتوں کو خاص طور پہ یہ اس وقت ریئیکشن آیا جب عمران خان نے اپنی قیادت کو جیل میں بلایا. جو پاکستان تحریک انصاف میں ایک رفٹ تھا، ایک دراڑ پائی جا رہی تھی، جس میں شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی اور یہ شیر افضل مروت جو ہے یہ الگ فارورڈ بلاک کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، پارٹی میں بہت زیادہ تقسیم ہے. اس کے بعد پھر عمران خان نے اپنی پارٹی کی قیادت کو جیل میں بلایا، جس میں تمام گروپس جو سو کالڈ قسم کے کہا جا رہا ہے، جس میں شہریار افریدی تھے، جس میں شاندانہ گلزار تھیں، جس میں عمر ایوب تھے، جس میں شبلی فراز تھے، جس میں یعنی کہ پوری قیادت جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ موجود تھی وہاں پہ. تو وہاں پہ ان کے ساتھ جیل حکام نے، حالانکہ یہ کورٹ کے مطابق جو جتنے بھی پرمیشن لے کے آئے تھے، پچھلے 4 مہینوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ان کو جیل حکام کی طرف سے بڑی تذلیل کا سامنا کرنا پڑا ہے. کبھی وہاں پہ انہیں کہا جاتا ہے کہ اجازت نہیں ہے، اوپر سے آرڈر ہیں، یہ نہیں ہوگا. کبھی انہیں جناب ایک درخت کے سائے میں اتنی شدید گرمی میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. پھر کچھ پولیس اہلکار آتے ہیں ان کے بقول، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں. بھائی وہ پارلیمنٹیرینس ہیں، عمران خان کی پارٹی کو چھوڑ کے وہ پارلیمنٹیرینس کے طور پہ بھی ان کے کچھ رائٹس ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں. اتنی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. اور آئین کے مطابق ان کا گریڈ 23 بنتا ہے، جو کہ پاکستان کے کسی بھی بیوروکریٹک یا کسی بھی انتظامیہ کے آفیسر سے ہائی رینک ہے. تو یعنی کہ ایک ایم پی، ایک ایم این اے کا رینک 23 سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ تذلیل کے بعد عمران خان نے فیصلہ کیا. وہ ہمیشہ سے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے بھی ایک ہیئرنگ کے درمیان جب انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے لیا گیا تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جیل میں جو ہے وہ کچھ ایجنسیز کے آفیسرز ہیں، کچھ یعنی کہ ملٹری آفیسرز جو ہیں وہاں پہ مینیج کرتے ہیں کہ عمران خان کو کس نے ملنا ہے، عمران خان کو کس نے نہیں ملنا، عمران خان کو کتنا زچ کیا جا سکتا ہے، عمران خان کو کتنا تنگ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی کہا اچھا، ان کیس خان صاحب بھوک ہڑتال کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا بیسیکلی؟ لیکن میں وہی بات کروں، اس کی وجہ سے جب انہیں کہیں سے انصاف، انتظامیہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی، رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ان کو نہیں کسی سے ملنے دیا جا رہا، جو کہ ہفتے میں 2 دن ملاقاتوں کے جو ہیں انہیں 6 آدمی مل سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ملنے دیا جا رہا. اس کی وجہ سے انہوں نے ضد چوک کے کہا کہ اب میں بھوک ہڑتال کروں گا. اب بھوک ہڑتال کا جو امپیکٹ ہے یہ اتنا شدید ہے کہ یہ انٹرنیشنل نیوز بنے گی. یہ انٹرنیشنل خبر ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس خبر کو ہاتھوں ہاتھ لے گا
اور لمحوں میں ہی جو ہے وہ یہ بکنا شروع ہو جائے گی پوری دنیا میں. تو اس لیے اس کا امپیکٹ جو ہے بہت شدید ہوگا. اور عمران خان جو ہے وہ جس قسم کا ضدی انسان ہے, وہ ایک بار جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے چھوڑتا شاید ہے. مشرف دور میں جب انہیں اریسٹ کر دیا گیا تھا تو جی اس جی ٹائم ہارون رشید کے بقول یا ان کی فیملی ممبرز کے بقول جب انہیں اریسٹ کیا گیا تھا تو خان صاحب نے 3 دن کے لیے, مطلب ویسے تو ہڑتال کی تھی لیکن انہیں ریلیز کر دیا گیا تھا. خان صاحب بہت کمزور ہو گئے. ہارون رشید نے کہا کہ بھائی میں جب پوچھا ان سے تو وہ کہتے ہیں ابھی انہوں نے پانی بھی نہیں پیا, حالانکہ بھوک ہڑتال میں کھانے کی بھوک ہوتی ہے. ہاں, یعنی کہ پانی میں نمک استعمال کر کے اس طرح کی جو بالکل تھوڑا سا ڈاؤن نہ ہو وہ کرتے ہیں. تو عمران خان اس بارے میں بڑا ضدی ہے. عمران خان نے اس کو اگر شروع کر دیا تو یہ اس سسٹم سے, اس حکومت سے گلے کا جو ہے نا توک بن جائے گا ان کے لیے. اس سے جان چھڑانا ان کے لیے عذاب بن جائے گا, اور یہ سب اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. لیکن شاید یہ بھی کہا جائے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا دوسرے تو چاہیں گے کہ بھوک ہڑتال اور خان کی وہیں جان چلی جائے, جان چھوٹے, جو ہم خود کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ ہو. تو یعنی کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے, یہ ہارون رشید صاحب نے بھی اپنے ولاگ میں یہ بات کی ہے. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بھوک ہڑتال اگر عمران خان نے سسٹم کے خلاف کر دی, اس وقت عمران خان پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر ہے. اس وقت عمران خان کی پارٹی اپوزیشن پارٹی ہے. اس وقت عمران خان کے خلاف جس طرح کی کورٹس میں معاملہ ہو رہا ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو چیف جسٹس گلزار صاحب نے اور یہ چیزوں میں منع کیا تھا کہ بھئی آپ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے متعلق جتنے کیسز ہوں گے آپ ان بینچز میں نہیں بیٹھیں گے. اس کی وجہ ہے نا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک خاص قسم کا رویہ ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں. تو اس لیے لیکن اب قاضی صاحب جو ہے ایک ایک بینچ میں باقاعدگی کے ساتھ خود بیٹھ رہے ہیں اور اپنی ہی مرضی کے بینچز یعنی کہ وہ مینیج کر رہے ہیں. جو ایک وقت میں جو ہے جسٹس بندیال پر تانے لگاتی تھی مسلم لیگ نون کہ جناب بینچ فکس ہو گیا, یہ ہو گیا, ابھی کیا ہو رہا ہے اس پر کوئی صحافی بھی بولتا ہوا دکھائی نہیں دیتا.